الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی الدین صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں پہلے ہمیں قرآن و سنت پوڈ کاسٹ سے ہماری ایک پرانی بنائی گئی ویڈیو کے جواب میں ٹائپ کر کے ایک رپلائی آیا ہے۔ یہ رپلائی سنتے ہی سمجھنے آیا کہ کتنا اس میں جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور جو ویڈیو کا کیپشن ڈالا گیا ہے اس میں بھی جہالت کی رومن سپیلنگ رانگ ڈالی گئی ہے، اور اندر کا کانٹینٹ بھی بالکل علم سے پیدل معلوم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا میں جو جواب دوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ میرے ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے ڈسکرپشن میں جو میں نے ویڈیو یا پوائنٹ نمبر 1 کر کے ڈالا ہے، آپ ایک بار ضرور اس کو دیکھیے گا، پھر آپ کو آگے کی بات سمجھ آئے گی۔ ان بریف میں بتا دوں کہ میلاد کے موقع پر کیونکہ بہت سارے غیر سنی لوگ سنیوں کو یا دوسرے بھولے والے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کئی طریقے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو بالکل بھی حقیقت سے اس کا کوئی وابستہ نہیں رہتا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک ویڈیو قرآن و سنت کے چینل سے میرے اس نظر سے گزری، جس کو بتانے کا میرا منشا لوگوں کو یہ تھا کہ دیکھو بات کچھ اور ہوگی پر اس کی تشریح یہ لوگ کچھ اور کرتے ہوں گے۔ تو وہ ایک ویڈیو، اس میں نے ایک اور انہی کے چینل سے ماہ محرم کے وقت جو انہوں نے کربلا پر ایک سیریز چلائی تھی، اس میں سے میں نے بابا حسین کے ریلیٹڈ ایک ان کی ویڈیو چلائی، کہ جس میں وہ ایک ان کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں ان کی فضیلت، اور وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی، وہ ویڈیو بھی، آپ خود بھی جناب شہباز شاید آپ کا نام تھا، اور ویورز بھی میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو بھی تو میرے باپ کا غلام نام سے آپ کو دکھ جائے گی، آپ اس کو ضرور ایک بار دیکھیے گا۔ میں یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا۔ آپ لوگوں کا شہباز میں نے چینل کا ڈسکرپشن اور کچھ اور چیزیں دیکھی، جس کو پڑھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوئی۔ سمجھنے آتا ہے کہ نہ تو آپ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، اور ایسا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ضرور انجینئر محمد علی مرزا دجال زماں کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ اسی کے اسٹوڈنٹ کو اس نے یہ ہمت دی ہے کہ جہالت کا پیراشوٹ پکڑو اور ہوا میں کود جاؤ۔ اب وہ اسٹوڈنٹس کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس پیراشوٹ میں کتنے سارے چھید ہیں، جب وہ کھولیں گے اور نیچے کھائی میں گرتے ہی چلے جائیں گے، پر اس وقت پچھتا کر کے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ تب پچھتا کے کیا فائدہ جب چڑیا چگ جائے کھیت۔ میرا جواب دینا شروع کرنے سے پہلا میں تم کو ایک چیز پڑھ کے بتا دیتا ہوں شہباز، اور اسکرین شاٹ بھی لگا دیتا ہوں، ہندی میں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اردو کا مطالعہ نہیں ہے اچھا، یہاں پہ ویڈیو بنانے آئے تو تم کو ضروری تھا کہ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیتے، پر بالکل بھی ہوم ورک نہیں کیا۔ اب دیکھو کیا ہے، یہ کتاب ہے، یہ کچھ اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، پر اس میں ایک بہت اچھی بات ہے، کچھ مبلغوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ جمع کی، فقہی ریلیٹڈ مسئلہ ہے، پر بہت عام مسئلہ جس کو تم سمجھ سکتے۔ غیر عالم کے بیان کا طریقہ، جو عالم نہ ہو کیا اس کے بیان کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب، غیر عالم کے بیان کی آسان صورت یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر ان کے تراشے اپنی ڈائری میں چسپاں کر لیں اور اس میں سے پڑھ کر سنائیں، منہ زبانی کچھ نہ کہیں، نیز اپنی رائے سے ہرگز کسی آیہ کریمہ کی تفسیر یا حدیث پاک کی شرح وغیرہ بیان نہ کرے، کیونکہ تفسیر بالرائے یعنی اپنے حساب سے، اپنی عقل سے بات کرنا، جو تم نے اس میلاد کے سیریز کی ویڈیو میں کیا تھا، اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں، حرام ہے، اور اپنی اٹکل کے مطابق آیت سے استدلال یعنی دلیل پکڑنا اور حدیث مبارک کی شرح کرنا اگرچہ درست ہو تب بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے بغیر علم قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ سنا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھنے آ گیا کہ تم لوگ میں سے کوئی عالم نہیں ہے، اور جذبہ رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ دین کا مبلغ ہے وہ خدمت کرے، پر جب ہم علم نہیں رکھتے نا، قرآن سنت پڑھ کے بس پھیلا دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کی طرف جانے سے پہلا اصول تفسیر، حدیث کی طرف جانے سے پہلا اصول حدیث پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ اس طرف آگے بڑھ کر کے اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ دین کو اس کا علم حاصل ہی کرو، پر پھر بھی نہیں کر پا رہے تو ایسے کام کرو جو سوشیٹل طور پہ کمیونٹی کو بینیفٹ کرے، کہ آپ ایسی تنظیم سے کام کرو کہ مسلمان یوتھ کو کچھ کریئر کاؤنسلنگ مل جائے، کچھ اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے، یا ایسے پروگرام یا اسکٹس کرو کہ جو مسلمان نوجوان ڈرگس وغیرہ سے دور ہو جائے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ پر افسوس
میں نے کہا نا مجھے وہی لگتا ہے کہ انجینئر کی حمایت ہے، اس لیے تم لوگوں کو لگا کہ بس بیٹھ جاؤ، مائک لگاؤ اور ویڈیو ڈالتے جاؤ، کوئی روکتا تھوڑی نا ہے، قانون تو ہے نہیں۔ خیر، اب تمہارے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس پہ پھر میں اپنی کمنٹس تم کو دیتا جاتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک معتبر بھائی ہیں مولانا سید محمد غوث کر کے، ٹھیک ہے ان کا دعویٰ، اب میں اس پر ورڈک دیتا ہوں اپنی۔ تو تم پہلا میرا ویڈیو چلاتے ہو اور پھر اس کے بعد تم اپنی بات شروع کرتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ہے کوئی محمد غوث، ٹھیک ہے ان کا دعویٰ، میں ورڈک دیتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھو کبھی کبھی لوگ جو ہے نا سچ بول جاتے ہیں، زبان سے نکل جاتا ہے۔ تم اس میں خود کہتے ہو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عالم دین ہے، معتبر عالم دین ہے، تم نے لیکن زبان سے کہا مانا نہیں۔ خیر آگے بڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ مولانا سید محمد غوث کر کے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے عالم دین ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب نبی کی آمد ہونے لگی ہے تو اس پر کچھ برساتی مینڈک ایسے کر کے انہوں نے بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ غوث صاحب کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے؟ جس کی تم امت میں ہو، جس شخص کے اوپر تمہارا پورا یہ فرقہ کھڑا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانے پیر جس کو تم کہتے ہو، 11ویں جن کی کھاتے ہو تم ان سے غداری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے، پیرانے پیر نے، شیخ عبد القادر جیلانی جن کو تم اپنا سب سے بڑا بزرگ مانتے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ کر لو بات۔ دوسرا، جو آپ کے جن پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہو، جو آپ کے جن کی کتابوں کے اوپر آپ ایمان لائے ہوئے ہو، کفر کے فتوے جنہوں نے بانٹے ہیں، ان کا نام ہے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ احمد رضا بریلوی نے بھی اللہ کے رسول کی وفات 11 ربیع الاول تو بتائی نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ وفات کا دن بتایا ہے اور انہوں نے جو پیدائش کا دن بتایا وہ تو مختلف ہے، وہ 11 تاریخ نہیں ہے ربیع الاول کی، پہلی بات۔ چلو تمہاری پہلی بات پہ تھوڑا سا تبصرہ کر لوں۔ تم خود اپنے آپ سے سوال کرو کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ پیر پیرا میرا قطب ربانی عالم ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رسپیکٹ ہر فرقے کے لوگ کرتے ہیں سوائے شیعوں کے، پر میں نے کہا نا کہ لگتا ہے انجینئر کے اسٹوڈنٹ معلوم ہوتے ہو، اسی نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ بابے تو کوئی شے نہیں، معاذ اللہ، کن بزرگوں کی تم لوگ گستاخیاں کرو گے۔ ان کے بارے میں تم نے کہا کہ انہوں نے 10 عاشورہ لکھا، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت کو بھی تم نے کہا ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کو مانا، اور آگے بھی کہتے ہو کہ کفر کے فتوے بانٹتے ہیں۔ مخالفین بھی ان کی فقہی نالج کو ایکسپٹ کر کے چلتے ہو۔ تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں نا، یا یہ سب کام کر کے جو پیسے کمانا چاہتے ہو، اس پہ بھی میرے ہی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، کفل الفقیہ فاہمی فی احکام کرتاس الدراہمی۔ تمہارے یہاں سے یہ فتویٰ نہیں آیا، امت تو پریشان تھی، میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو سالو کیا۔ خیر، تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ آج تم کو اچانک سے دکھی، یہ بہت پہلے سے باتیں چلی آئی، اور اہل سنت نے اس کا بھرپور دفاع کرا اور بھرپور غیروں کے منہ پہ تماچا مارا۔ میں تم کو باتیں بتاؤں کیونکہ تم عالم نے تو زیادہ حوالات جات دے کے تم کو مطلب نہیں ہے، اس میں میرا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ انگریزی میں ہمارے یہاں پہ کہاوت ہے کہ if you argue with the fool he will drag you at his level and prove there are two۔ اس کا مطلب کسی کو سے پوچھ کے سمجھ جانا۔ تو غوث اعظم نے کیوں عاشورہ لکھا اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کچھ اور لکھا، تو میں تم کو بتا دوں، کیونکہ تم ابھی 11ویں شریف آئے گی تو اس پہ بھی چالو ہو جاؤ گے سیریز بنانا کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم سنی لوگ غوث اعظم کی 11ویں پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ غوث اعظم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کا جو دن گزر جاتا تھا اور 12ویں کی جیسے شب لگ جاتی تھی نا، تو بڑا ایک لنگر عام رکھتے تھے۔ وہ لنگر اتنا مشہور تھا کہ دور دراز سے لوگ اسے کھانے آتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ 12ویں کی نسبت سے۔ اور جب میرے غوث الثقلین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو ان کے محبین، ان کے چاہنے والوں نے کیا کرا، ان کی یاد میں 11ویں شریف کو نکال دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے 12ویں کے لیے کی تو ان کی 11ویں بنی، 10 انہوں نے تو عمل ہی نہیں کرا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی تم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس طریقے کی باتیں کی، تم کو اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تھا، لیکن فقہ تو تم سے بہت دور ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا کرامت کا کام تو ان کی ہدایت کی بخشش ہے، اور فتح رضویہ کی تو بات ہی اتنی آگے ہے کہ اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے بہت انٹیلیجنس چاہیے۔
हम ऐसे छोटे मोटे अच्छू पच्चू लच्चू लोग इसको नहीं समझ सकते। तो उस फतवे को भी मैं तुमको दिखा दूं और फिर आगे बात करूं। ये सैयदी आला हजरत का फतवा है इस हवाले से। और साहिल ने सवाल कुछ और किया था, अगर उर्दू पढ़नी आती है तो ज़रूर उसको पढ़ लेना। ये 26वीं जिल्द में ये मौजूद है, जो मुस्तफ़ा करीम की सिर्फ विलादत के बारे में नहीं, आपकी आमद, आपके मुबारक जो है हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकम में आने को लेकर के ये सवाल है। सोचो उस तक की बात अवेलेबल है और तुम मिलाद के ऊपर बात करते हो। अब देखो, सैयदी आला हज़रत उस साहिल के उन सवालों का जवाब देते देते आगे बात करते हैं कि फ़ायदा। साहिल ने यहाँ तारीख से सवाल ना किया, ठीक है, यानी उसने तारीख के हवाले नहीं पूछा, सिर्फ हमल के हिसाब से उसने सवाल किया था। पर बात को मुकम्मल करने के लिए आप लिखते हैं कि सवाल ना किया। इसमें अकवाल बहुत मुख्तलिफ है, 2, 8, 10, 12, 17, 18, 22, 7 कौल है, मगर अशहर व अक्सर व माखूज व मोतबर बहरवी हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख मकान मौलूद अक़दस की ज़ियारत करते हैं, कमा फ़िल मवाहिबुल लदुनिया व मदारिज नबुवा। यानी आला हजरत ने ये नहीं लिखा कि 8 को है या इस तारीख को है, आला हजरत बता रही कि 7 डेट्स अलग अलग लोगों ने लिखी हुई है करके। और इसमें मैं तुमको एक और किताब बता दूं जो सीरत अंबिया के हिसाब से मिलती है, ये सीरतुल अंबिया करके किताब मिल जाएगी। इसमें आका का जो है ज़्यादा तस्करा नहीं है, बाकी अंबिया किराम का डिस्कशन है। पर इसमें पेज नंबर अगर 842 पर आते हो तो उसमें भी विलादत बासआदत करके लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख की विलादत से मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल है। इनमें से मशहूर कौल यही है कि असहाब फील के वाक़ये से, असहाब फील यानी जानते हो ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरा याद होना ही चाहिए, छोटा सूरा है। तो वो जो वाक़या हुआ था ऊँटों वालों के साथ में, उसके 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल बा मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी, ये देखो हम जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं उसकी भी तारीख मौजूद है, और तुम तो जो है हिजरी की तारीख पे डिस्कशन कर रहे हो कि इस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा बदन, नाफ बुरीदा, खतना किए और खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन पर अपने वालिद माजिद की मकान आलीशान में जलवा गर हुए और पैदा होते ही सजदा फरमाया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जो अभी तुमको दिखी है कि किसी ने नहीं कहा, हम कैसे कह सकते हैं। अरे आका दुनिया में आए तभी ही नहीं, जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तभी भी लोगों ने मिलाद मनाया। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना, वजब शुक्र अलैना, हम पे वाजिब है कि शुक्र करें हम इस बात का। खैर जिसके नबी नहीं है वो ना करे शुक्र, ना मनाए खुशियाँ, कोई उसमें हर्ज नहीं है। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि निसार तेरी चहल पल हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस और उसके चेलों के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ये एक तुम्हारी बात का जवाब हो गया। अब आओ आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप सच्चे होते भाई, अगर आप सच्चे होते तो इस पर कोई आप दलील देते, मुझे आप कोई हदीस पेश करते, मुझे आप बताते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत जो आई है, आपको रसूल बनाया गया, आपको रसूल बनाया गया 40 साल की उम्र में, बच्चा बच्चा जानता है, और 63 साल की उम्र में तो ये तुम्हारी दूसरी बात हो गई। अब तुमने कहा कि मैंने क्यों नहीं हवाला दिया, मैं वहाँ तुमसे बात तो नहीं कर रहा था, पर यही बताना चाहता था ना कि तुम जो है किस तरीके से बात को मोड़ देते हो और गलत बात फैलाते हो, है ना। और वो दूसरी वाली मेरी जो बात थी उसके ऊपर से भी तुम्हारी पकड़ करूंगा तब पता चलेगा। और इस टॉपिक पर है ना, क्योंकि मैंने अभी तुमको कुछ हवाले दिए और मैंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात तो है नहीं, कोई हवाले जात वगैरह तो देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में सैयदी आला हज़रत, क्योंकि तुमने उन्हीं का नाम लिया तो हमारे लिए तो वो सब कुछ है भाई, पार लगा देते हैं भाई। उनका एक ऐसा मुदल्लल फतवा मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी करता हूँ। अब पता नहीं तुम्हारे झेलमी ग्रुप के पास कोई मुफ्ती आलिम तो मैंने आज तक देखा नहीं है, जाहिल ही सब नौजवान दिखते हैं। पर कोई अगर मुफ्ती आलिम तुम्हारे राब्ता में हो, ज़रा उसको ये फतवा दिखाना, और अगर तहरीर में इस फतवे के खिलाफ कुछ लिखा सको तो मुझे उसका जवाब ला करके दे लेना। और उसको देख करके इतना समझ जाना, मैं मेरे व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे लिए कोई काम करने के लिए ना, ये बात ज़रूरी नहीं है कि पहले सहाबा ने या हुजूर ने किया होगा तो ही हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो साहब आगे से वीडियो बना रहे हैं या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? दीन की तबलीग के लिए ना, सच को जाहिर करने के लिए। अब अगर हम लोग देखने जाएंगे कि साहबा ने वीडियोग्राफी की, क्या ये सब किया? नहीं किया, क्योंकि उनके ज़माने में ये चीज़ इस तरीके से नहीं थी। लेकिन क्या मिलेगा प्रूफ? तबलीग का प्रूफ मिल जाएगा।
تو کیونکہ ان کے زمانے میں جس طرح سے وہ لوگ تبلیغ کر سکتے تھے ان طریقوں کو انہوں نے اپنایا، آج ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور جو ہم کو ریسورسز اویلیبل ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ تو وہ کچھ کریں گے تو ہی ہم کریں گے، تو ہم صبح سے شام تک ایسا زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، نہ حضور نے کیا، تو ہم کو وہ سب جو ہے چھوڑ دینا پڑے گا اگر انہی کی ان ساری طریقوں کو اپنانا پڑا تو، ٹھیک ہے؟ اور وہ فتویٰ دکھاتا ہوں، وہ دکھا کر کے جو اس کا جواب دے دینا۔ اب تمہارے بقول آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی اگلی بات، آپ نے ایک دوسری ویڈیو اٹیچ کر کے بتایا ہمیں کہ یہ تاریخی ایک واقعہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اس سے ایمان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا میرے بھائی، تقاضا تو اس میں ایمان کا نہیں ہے، اگر اس پر کوئی اس کو اس تاریخ وہ واقعہ تاریخی واقعہ بھی نہیں ہے، وہ کسی تم کو کتب میں نہیں ملے گا، صرف ایک کتاب میں ملے گا جس کا نام ہے 14 ستارے، اور وہ شیعہ کی کتاب ہے۔ شیعہ نے بھی اس کو وہاں لکھ دیا بنا حوالے کے۔ کس تاریخ کی کتاب میں تم کو ملا؟ کامل ابن تاریخ میں ملا؟ تم نے تاریخ تبری کا نام لیا ہے تمہارے پاس؟ دکھاؤ اس کے اندر اگر ہے تو یہ واقعہ، ہاں، یا دیگر تاریخ ابن خلدون میں ہو تو دکھاؤ مجھے۔ کوئی تاریخ کی کتاب، حدیث کی کتاب، تفسیری کتاب، کہیں بھی وہ واقعہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے لوگوں کا دین ایمان نہیں ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو نا، جھوٹ کا سہارا لے کر کے تم اپنی بات پیش کر رہے ہو۔ بہت بہت شکریہ، میری سچائی یا میری باتوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے، کیونکہ جھوٹے لوگ جھوٹ بولے بغیر رہ نہیں سکتے، تم نے وہی کام کیا، بہت بہت شکریہ۔ عوام خود بخود سمجھ جائے گی اس سے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ڈی جے پر نکال کر کے لے کے گئے، گھوڑوں کے اوپر ڈی جے بجاتے ہوئے گئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے گئے، یہ چیز کب سے دین ہو گئی میرے بھائی؟ پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس پر آپ ایمان لائے ہو آپ کے امام جنہوں نے کفر کے فتوے بانٹے ہیں پوری دنیا۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے بانٹے، یہ دیکھو تمہارا چینل کا، تم کہہ رہے ہو کہ قادیانی اور نصیری کے علاوہ اور کافر نہیں ہے، مطلب تم شکیل بن حنیف کو کافر نہیں مانتے؟ سید محمد علی جونپوری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ چکڑالوی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریہ، قدریہ، کیا رائے ہے؟ کبھی سنا ہے ان فرقوں کے بارے میں؟ آج یہ لوگ دکھتے نہیں ہیں، پر ایک وقت میں موجود تھے نا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ان کے کیڑے ویڑے کہیں موجود رہیں گے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ بولو، پہلے رد کرو پھر رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، رد کرے بغیر کام نہیں چلتا۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے بانٹے نہیں، کئی سال تک ان کو وقت دیا، جب نہیں مانے تب ان کو چوراہے پہ لا کر کے ننگا کیا۔ میرے بھائی اس طریقے کی باتیں مت کرو۔ اور ڈی جے وی جے ان کے دور میں نہیں تھا، میلاد منانے کا نا ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان اسلام کے نام پہ کوئی غلط کام کرے تو اس مسلمان کو غلط کہا جائے گا نا، نہ کہ اسلام کو۔ اسی طرح سے کوئی سنی اگر غلط کام کرے تو اس کو غلط کہا جائے گا، نہ کہ سنی ازم کو غلط کہا جائے گا۔ تم نے تو پتہ نہیں کیا اصول بنا دیا۔ خود میرا معمور میں تم کو بتا دوں، میں میری زندگی میں آج تک میرے محلے سے جو جلوس نکلتا ہے، کبھی اس جلوس کے نہ شروع سے آخر تک میں ایک بار بھی نہیں گیا ہوں۔ پہلے تو کئی سال جاتا ہی نہیں تھا، پھر ایک سال سوچا کہ جاؤں، وہ بھی آدھا رستے سے واپس آ گیا، پھر ابھی ایک دو سال سے تو بس تھوڑا دو قدم جاتا ہوں کہ میں بس میرے نبی کے نام پہ میں نکلوں اور آ جاؤں۔ اور ڈی جے لگا کر کے جو لوگ ناچتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ہم ان کا رد بلیغ کرتے ہیں، ان کو ہدایت کی توفیق ملے اس کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر کے تم ان کے کام کو پوری اہل سنت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا یہ اصول رہا تو کل تم کو بھی پلٹ کر یہ بات آئے گی، یاد رکھ لینا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بخاری شریف کی پھر سے وہی حدیث پیش کرتا ہوں جو میں نے کئی بار ہمارے بھائی نے، ہمارے ساتھیوں نے اور ہم لوگوں نے پیش کری ہے آپ کو۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہر خطبے میں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار؟ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، 23 سال کی زندگی میں برتھ ڈے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کا خود کا گھرانہ برتھ ڈے نہیں منا رہا ہے، حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد جو اللہ کے نبی کا خون ہے، ڈی این ہے اللہ کے نبی کا، رسول اللہ کا گھرانہ نہیں منا رہا ہے، رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ نہیں منا رہے آپ کا برتھ ڈے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی وفات پر ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ادب یہ صرف سنیوں میں ملے گا۔
چلو ایک سوال تمہارے لیے کہ پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ کلو بدتن دلالہ، یقیناً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پر اسی مسلم شریف میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دین میں نیا کام رائج کرے، اگر وہ اچھا ہو تو اس کا ثواب پائے گا، برا کا ہوگا تو برا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ تو اگر ہر ہی نیا کام جو وہ ضلالت ہے، ہر نئی جو بدعت جو ضلالت ہے، تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر وہ کام اچھا ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا؟ ہاں، اب میں اس کا جواب تم پہ چھوڑتا ہوں، لیکن وہ یاد کرنا تفسیر بالرائے نہیں کرنا، کسی علم والے سے کچھ کرانا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، تم نے اس میں فرمایا کہ دین ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کو یہ سارے کام کرنے کی؟ یقیناً الحمدللہ دین ہمارا مکمل ہو گیا۔ تم نے کبھی ایک حدیث کرتاس کے بارے میں شاید نہیں سنا ہوگا، شیعوں کی طرف سے یہ جواب اٹھتا ہے تو اہل سنت ہی ان کو یہ بات سے دباتی ہے کہ آقا اپنے پردہ فرمانے کے وقت لوگوں سے کاغذ قلم مانگتے ہیں۔ اس واقعے کو لے کے شیعہ جو ہے حضرت فاروق اعظم پہ بڑا بھونکتے ہیں، پر اس واقعے سے میں تم کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، کیا مصطفیٰ کریم کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ دین مکمل ہو گیا اور آگے میں کوئی بات نہ کروں؟ آقا پھر بھی کچھ نصیحت کرنے کے لیے پیپر پین منگا رہے تھے۔ تو دین مکمل ہونے کے بعد بھی میرے بھائی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو کر کے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس سے تم وہی تفسیر بالرائے نکال رہے ہو، اپنی عقل کے حساب سے تم نکلوا رہے ہو، اور یہ کیا تمہارے جرم ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، پر اس حساب سے نہیں فرمایا جس سے تم فرما رہے ہو۔ معاذ اللہ، ذرا اپنا خود کا جائزہ لے لینا کہ میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں کر کے۔ کہیں گے اللہ کے رسول نے واضح فرمایا، اگلی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین والمہدیین، آپ خلیفہ راشد سے لے کر کے آئیے نا۔ اگر آپ سچے ہوتے نا، واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ الحمد سچے ہوتے آپ مجھے کوئی حدیث پیش کرتے، آپ مجھے للہ ہم سچی ہے۔ مسلم شریف کی تم نے شاید وہ حدیث نہ کبھی پڑھی نہ تو سنی، کہ جس میں ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ صحابہ بیٹھ کر کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پیارے آقا تشریف لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا کا ذکر اور اس کا شکر کر رہے ہیں۔ کس بات کا شکر کر رہے ہیں؟ اس بات کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دین دیا اور ہمیں آپ کو دیا۔ اس پر آقا ان سے قسم اٹھواتے ہیں کہ قسم کھاؤ کہ تم یہی کر رہے تھے۔ انہوں نے ہاں کہا تو وہاں سے انہیں خوشخبری ملی کہ اللہ نے تمہارے اس کام کو قبول کر لیا۔ میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، لنگر کھلانا، ان کی سنتوں کا بیان، ان کے نام پہ جلوس نکالنا، ان کی سیرت کو ظاہر کرنا، ان کی شان کو ظاہر کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ تم خالی اپنے پوائنٹ کو ڈی جے پہ لے کے جا رہے ہو۔ بتاؤ کسی سنی معتبر عالم دین نے کبھی یہ لکھ کر کے دیا کہ بھئی ڈی جے بجا دو ناچو؟ کوئی اگڑم بگڑم دکھ بھی جاتا ہے بیان کرتے تو کچھ سنی اس کو ڈراتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کر کے۔ ہمارے معتبر عالم یا علماء جن کو ہم مانتے ہیں، جو لٹریچر کا کام کرتے ہیں، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہو گئے، حضور شارع بخاری ہو گئے، فقیہ ملت ہو گئے، بحر العلوم علیہ رحمہ ہو گئے، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ ان سے مجھے کبھی حوالہ لا کے دکھاؤ نا کہ انہوں نے میلاد کو صرف جو ڈی جے بجانے کو لکھا ہوا ہے، بتانا کبھی تم کو کہیں دکھا تو۔ اس کے آگے مجھے نہیں لگتا کہ تم نے کوئی کام کی بات کی اور تم نے کسی سنی کو فون کر دیا اور وہ آن لائن مناظرہ ہو گیا۔ ارے مناظرہ مطلب ڈیبیٹ۔ میں اگر یہاں بیٹھ کر کے ویڈیو پہ تم کو بس کچھ بھی بکواس کروں، گالی دے دوں، بولوں کہ میرا شہباز کے ساتھ میں ڈیبیٹ ہو گیا، تو مجھ سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ اور وہ سنی بھائی تو میرا پھر بھی تمہیں کچھ قرآن کی آیت مبارکہ پیش کر رہا تھا، پر تم تو پتہ نہیں کیا ہی چمکا رہے تھے، بڑی لائٹنگ مار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھو، میں تو توبہ کروں گا اللہ سے میرے گناہوں کے لیے اور اس بات کے لیے کہ اللہ مجھے جو ہے دین کی خدمت خلوص و دلہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی کانٹینٹ کریٹر یا ویلاگر نہیں ہوں، اس لیے میرے اتنے ویڈیوز وغیرہ بھی تم دیکھتے نہیں رہو گے کہ روز روز آ جاتے ہیں کر کے، ہے نا؟ تو اور میں جھوٹی بات یا بس سنی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ تو میرے باپ کا غلام، میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ میں کوئی کلپ یا ریل بنانے کے لیے بھی تحقیق کرتا ہوں، تسلی کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اس پہ علماء کی رائے، ان کی اوپینینز کو میں نے پڑھا ہے، پھر میں آگے بڑھا ہوں۔ خیر شہباز، جواب کا جواب یہ چلتا ہی رہے گا۔ تم واقعی اپنی ہدایت چاہتے ہو، بیٹھ کے غور و فکر کرو کہ میرے باپ دادا کس دین پہ تھے۔ تمہارے باپ دادا مجھے تو یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہی تھے۔ اگر تم انجینئر مرزا پلمبر کو سن رہے ہو، اس سے فوراً الگ ہو جاؤ، یہ وقت کے شیطان اور جاہلوں کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے فوری طور پہ دور ہو جاؤ۔ رہی بات تم کو دین کی خدمت کرنی ہے تو تم کو میں نے ایڈوائز کر دیا کہ تم کس طریقے سے کر سکتے ہو۔ یہ پوڈ کاسٹ کر کے جو چاہے وہ بکواس کرنا، اس سے تم کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، بلکہ تم اپنی بربادی کو بلا رہے ہو۔ تم دوسرے کو بول رہے ہو ہاں تم نہیں لا سکتے، تم نہیں لا سکتے، تمہارا مطالعہ بالکل نہیں ہے۔ حدیث کی کتابیں بہت پڑھنی پڑتی ہے، تفاسیر پڑھنی پڑتی ہے، کئی کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے کوئی بات بولنے کے لیے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اور وہ جو حکیم الامت کی بات تھی وہ تو میں نے دوسرے وہابی کو دکھائی تھی کیونکہ وہ حوالہ مانگ رہا تھا، اس پہ بھی تم کہتے ہو کہ مجھے علماء کے اقوال مت کرو۔
تو مطلب تم علماء یعنی اسکالرس کو بھی نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ اپنے آپ کی مانو گے؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ کی مانو اور اپنا راستہ اور ٹھکانہ دیکھ لو کہ اللہ تمہیں کہاں لے جاتا ہے کر کے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو تم جیسے لوگوں کے شر، دھوکہ، مکر فریب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ میرے غوث الثقلین کے صدقے طفل، میرے اعلیٰ حضرت کے صدقے طفل تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔